اس رات یہ بتا رہی ہیں کہ 15 سے 20 ایسی مخلوقیں انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، ایک پر میرا گلا دبایا، میرے کپڑے نوچے، مجھے باندھا اور میرا ریپ کیا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ سیکنڈ سٹوری کے ساتھ ڈاکٹر کاشف حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اسٹرانگ بتائیے گا۔ نہیں ابھی بس صحیح ہے، اتنی صحیح ہے۔ چل اچھی سٹوری سنا یار، چل نا یار۔ اچھا کم سے کم رات کو نیند تو اچھی آئے گی۔ چل آئے گی یا جائے گی؟ آئے گی بابا۔ اچھا چل قصہ سناتا ہوں میں تمہیں 2 بہنوں کا، اچھا ٹھیک ہے؟ یہ اور وہ ریپ والا تو نہیں وہ تو پرانا ہے، وہ تو اس کو چھوڑ دو۔ وہ کیا جن ریپس آر ایوری نائٹ، ریپس آر ایوری نائٹ، بڑا کمال قصہ تھا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ وہ بھی 2 بہنوں کا قصہ تھا نا۔ چلو ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کیجیے پلیز۔ 2 لڑکیاں تھیں، میں نام نہیں لوں گا، اور کیونکہ وہ منع کرتی ہیں کہ ہمیں، مطلب کافی لوگ ہوتے ہیں جن کے پرسنل ایسے میٹر ہوتے ہیں، تو انہوں نے ماں تھی ان کی اور وہ 2 لڑکیاں تھیں، تو والد کا انتقال ہو چکا تھا کافی عرصہ پہلے، تو ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے، ان کے ریلیٹیوز تھے یا کوئی جان پہچان والے تھے، انہوں نے کالا جادو کر کے ان کے گھر پر یا ان کے اوپر کچھ ایسی چیز چھوڑی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی لائف میں کبھی اسٹیبل نہ ہوں اور کبھی کوئی ہمیشہ ان کی لائف میں فیلیور ہی رہے اور اس طرح کی چیزیں۔ ماں ان کی بہت پریشان تھی کیونکہ اب ان کی دونوں بہنوں کی عمر جو ہے وہ مطلب بڑھ رہی تھی کافی نا، تو رشتے بھی دکھنے میں دونوں ٹھیک اچھی نارمل سی، رشتے بھی نہیں آ رہے تھے، اور کبھی آیا بھی نہیں رشتہ، اور جو آتا تھا وہ فون پر ہی اور وہیں سے ہی منع ہو جاتا تھا اور نہیں ہوتا تھا قصہ۔ ان میں سے ایک بہن نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہنے لگیں کہ کاشف بھائی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھر پہ کوئی رشتہ آتا ہے میرا یا بہن کا، تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ اچھا رشتہ تو پہلے ہی منع ہو جاتا ہے، لیکن وہ رات ہمارے لیے عذاب ہوتی ہے، مطلب بہت اذیت سے گزرتی ہے وہ رات ہمارے لیے۔ اچھا وہ کیسے؟ کہ لگی ہوا یہ اسٹارٹ تب کب سے ہوا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہماری عمر اس وقت تھی، میری جو چھوٹی بہن ہے اس وقت تھی کوئی 20 سال کی، اور میری ایج تھی 26 سال کی۔ اچھا 20 اور 26 سال جب والد کی ڈیتھ ہوئی تو ٹھیک ہے، مطلب ہم پڑھائی اپنی کر چکے تھے۔ ابھی ان کی عمر زیادہ ہے، ابھی ان بہنوں کی عمر زیادہ ہے، مطلب ایک کی ایج ہے 48 اور ایک اس سے چھوٹی ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہمارے رشتے نہیں آئے ان سارے معاملات کی وجہ سے، ہمارے ساتھ چیزیں جڑ گئی ہیں اچھا جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہیں۔ ہمارا اب جو بات بتا رہا ہوں وہ سننا، ہمارا زبردستی ان کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا ہے، اس مخلوق کے ساتھ۔ اب وہ ہمارے لیے تو نکاح ہے،
سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو جب ایک نکاح ہو گیا عورت کے لیے تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے تھوڑا سا نا آپ کلیئر بتائیں کیا مسئلہ ہے. کہنے لگی کہ ہمارے فادر کی ڈیتھ کے بعد ہماری جو پھپھو ہیں وہ ہمارے گھر پر رہنے آئیں. ٹھیک ہو گیا. رات کو اکثر 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے میری آنکھ کھلتی تھی یا امی کی کھلتی تھی یا میری بہن کی کھلتی تھی چھوٹی کی، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ کچن میں بیٹھ کے ہڈیوں پر دھاگا باندھتی تھی، جو گوشت یا کوئی ایسی چیز بچتی تھی کسی کی بھی، ہڈیوں پر دھاگا باندھ کے اور وہ آگ میں جلا رہی ہوتی تھی. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا، امی سے، کہ امی یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، بہن نے بھی نوٹ کیا ہے، یہ پھپھو کو یہاں سے آپ مہربانی کر کے روانہ کروائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. بہرحال انہوں نے ان سے کہا تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک چیز وہ جو کر رہی تھی اس کو اگر صبح میں کوئی بول دے کہ آپ مہربانی کر کے چلے جاؤ تو آبویسلی اس کو برا لگے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کوئی بول دے کہ یار آپ مہربانی کر کے کل چلے جانا، اس کو بہت برا لگا. جاتے جاتے اس نے بولا کہ تم لوگ جس طرح سے مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو کوئی تمہارے گھر میں آئے گا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہرحال انہوں نے اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا، والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے اور پھپھو رہنے ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تو جاؤ نا، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. جس رات پھپھو گئی ہیں اس رات یہ بتا رہی ہیں کہ 15 سے 20 ایسی مخلوقیں انہوں نے مجھ پر حملہ کیا. ایک پر میرا گلا دبایا، میرے کپڑے نوچے، مجھے باندھا اور میرا ریپ کیا. اللہ اکبر. بولا میں چیختی رہی، چلاتی رہی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی. بولے بہن میرے برابر میں سوئی ہوئی تھی، اس تک نے آواز نہیں سنی. بولا یہ ساری رات میرے ساتھ معاملات تھے اور صبح میں بے ہوش تھی. جب بہن اٹھی تو بہن نے دیکھا تھا اس کے کپڑے وپڑے کیسے پھٹے ہوئے. پھر اس نے اپنی بہن سے یہ بات ڈسکس کی. اسی بہن نے بولا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی والدہ کو بتاتے ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا اور کپڑے وپڑے دکھائے کہ دیکھیں یہ امی اس طرح سے ہوا ہے. والدہ نے کہا کہ بیٹا اس چیز کو ہم کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہیں، کسی سے کرتے ہیں. انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے، ادھر ادھر رشتہ داروں میں معلوم کروایا، کوئی اچھا قصہ نہیں بتایا. ظاہر سی بات ہے، بات ایسی ہے. ہاں مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانی پڑتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر سے کوئی عامل پکڑ لیا. اچھا دوسری بات بتاتا چلوں، یہ پاکستان کا قصہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ باہر کا قصہ ہے کہیں کا. بہرحال یہ اور یہ سارا قصہ ہوا بھی ان کے ساتھ باہر ملک میں ہی؟ ہاں ادھر باہر ہی ہوا، پاکستان میں نہیں ہوا. بہرحال ہوا یہ کہ ان کو ایک پڑھائی والا ٹکرا گیا، وہ ان کے گھر پر آیا. میں کہتا ہوں لوگ بہت زیادہ. آلرائٹ فرینڈس، تو بھائی ڈاکٹر کاشف کے کمال نے ایک اور جادو کر دکھایا. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، مطلب اس بیچ میں، کیونکہ یو پی ایس بھی میرا بالکل نیو ہے اور بیٹری بھی نہیں ہے،
لیکن ایک دم سے لائٹ گئی, یو پی ایس بند, بیٹری ختم, اور یو پی ایس کو میں نے کافی دیر محنت کی لیکن یو پی ایس آن نہیں ہوا ہے. ابھی آپ شور سن رہے ہوں گے, جنریٹر میں نے آن کیا ہے, یہ تھوڑا سا وہ شور والا ہے نا 1942 اسٹائل والا. تو چلیں جی کام سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹوری کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ تھے کہ انسان بڑا ظالم ہے. ظالم ہے. جی جب اللہ کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے نا, یا کوئی طاقت دیتا ہے یا کوئی رتبہ دیتا ہے, تو انسان کے اندر لالچ آتی ہے, انسان کے اندر برائی بڑھتی ہے, انسان غرور, اور اس سے ایک اور بڑی چیز, انسان پر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے. ہاں آف کورس, کہتے ہیں نا جس گھر میں مال ہوگا اسی گھر میں ڈاکو چور لوٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو شیطانی اثر بھی وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پر زیادہ اللہ کی عبادت گاہ ہوتی ہے, وہیں پہ شیطان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جی تو بہرحال اس میں ہوا یہ کہ وہ ایک بندہ ان کو بڑا عامل ٹکرا گیا, یہ ان کے گھر پر آیا, اور اس نے جب ان کی چھوٹی بہن کو دیکھا تو ان موصوف کا اس پر دل آ گیا. اب یہ آیا تھا علاج کرنے, اس نے کہا خود ہی بیمار ہو گیا. اس نے کہا جس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ تو تمہارا کام اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. اور اس نے بولا کیا کرنا پڑے گا بتاؤ. تو اس نے اپنی ناجائز خواہشات اس بہن کے سامنے رکھ دیں کہ یہ تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ ہوگا تو تمہاری جان چھوٹے گی. مطلب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ ہو. ہاں, لیکن وہ کرے گا کون؟ عامل. ہوئے 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 ہوئے, سوچیں کیا اذیت کے ساتھ اس فیملی کا وہ ٹائم گزرا ہوگا. اللہ اکبر. جی اس کی بہن نے بولا میں ایسے ہی صحیح ہوں, مجھے چھوٹی بہن کو تکلیف نہیں دے سکتا. ہاں میں ایسے ہی صحیح ہوں, اور آپ کی بہت بڑی مہربانی, اور ایسا ہو نہیں سکتا, بلکہ آپ کی عزت اسی میں ہی ہے کہ آپ چلے جائیں, پتلی گلی پکڑیں اور نکل جائیں. بہرحال وہ چلا گیا. اس نے بولا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, آپ کو پتہ نہیں میں یہاں سے جاؤں گا آپ کے اوپر یہ حملے ہوں گے. اس نے بولا مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے. بہت اعلیٰ, بہت ٹھیک ہے, آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. پھر اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی کہ یہ روم میں مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا نا. اس کی ماں پریشان ہوگی. اس نے بولا مجھے ہینڈل کرنے دیں, اب جو بھی چیز ہے جس طرح سے بھی ہے مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے. بہرحال یہ چیز اس کے ساتھ دوسرے دن تیسرے دن ہوتی رہی کنٹینیو. یہ برداشت کرتی رہی. ایک دن اس کی بہن اٹھی صبح میں, بڑی چھوٹی, کہنے لگی کہ باجی وہ میرے ساتھ رات یہ مسئلہ ہوا ہے. اللہ. اب ہوا کیا؟ اب جب چھوٹی کے ساتھ بھی ہونا شروع ہوا یہ کام, تو آلٹرنیٹ ڈیز پر یہ سارے کام, مطلب ان کے کبھی ہفتے میں 2 بار 1 بار 3 بار کبھی ڈیلی, اس طرح کی ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہی. ایک دن ان دونوں بہنوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اب یہ چیزیں جانے والی تو ہیں نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا جنات انسان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کا نکاح ہوا, دونوں بہنوں کا نکاح ہوا ایک ہی جن کے ساتھ.
اچھا یہ انسیڈنٹ ریئل ہے؟ یہ ریئل ہے بھائی. دیکھو جو بہن مجھے بتا رہی ہے وہ اپنی عزت پہ رکھ کے تو کوئی نہیں بتائے. آف کورس. اچھا پھر تو کہنے لگی کہ اس کام کو نکاح ہو گیا, اب وہ اس کا جس کے ساتھ دل کرتا ہے اور جیسے کرتا ہے. مزے کی بات ان کی والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی ہے. کہنے لگی کاشف بھائی ہمیں نہیں پتہ کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم دو بہنوں کا, اور اب ہمارے حالات بہت برے ہیں, ہماری مدد کریں. میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے آج یا کل یا پرسوں جب بھی آپ کے ساتھ یہ حرکت ہو تو اب ایک کام کرو, سونے سے پہلے, یہ سب کے لیے اس چیز کو آپ لکھ لو سب, سونے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھو. 111 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھو یا رحیمو پڑھو. 21 مرتبہ درود شریف پڑھو. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو اور اس کے بعد سو جاؤ. اور دونوں بہنیں روز رات کو پاک ہو کے نہا کے وضو کر کے یہ آیتیں پڑھ کے سو. ٹھیک ہے, اس بات کو 2 مہینے ہو گئے, 1.5 مہینہ یا 2. وہ چیز ان کے پاس نہیں آتی. ویری گڈ ماشاء اللہ. مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو یہ مشورہ کیوں دیا. یہ چیز میرے دماغ میں کہاں سے آئی؟ میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ یہ کرو. مطلب یہ آپ کے پاس کسی ذریعے سے آپ کے پاس پہنچی؟ مجھے کچھ نہیں پتا, میں نے بول دیا. اور ان کا یہ مسئلہ 1.5 مہینے سے صحیح ہے. ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کے نصیب اچھے کریں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک کمنٹ بھی آیا ہوا ہے, میں چھوڑ دیں. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ کاشف بھائی مجھے پہلے ڈیلی ان یوزول کسی نہ کسی طریقے سے چوٹ لگ جاتی تھی ڈیلی, تو میں نے ان کو کچھ بتایا تھا, کچھ پڑھنے کا بولا تھا, تو انہوں نے کمنٹ میں, وہ سب ویورز پڑھ سکتے ہیں, اس سے پچھلی والی جو ایپیسوڈ گزری ہے نا, پچھلے سے پچھلے والی, اس میں وہ کمنٹ ہے کہ الحمدللہ 15 دن ہو گئے مجھے معمولی چوٹ بھی نہیں لگی. ماشاء اللہ. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بھائی. بے شک, لیکن اللہ ذریعے بناتا ہے. دعا آپ اللہ سے مانگیں, ہاں مدد وہیں سے ہی آئے گی. مدد وہاں سے آتی ہے, مدد تو وہی ہے, اور کون ہے یار اس کے علاوہ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی سے نہ ڈریں, اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ کسی کے سامنے جھکیں. لڑکیوں نے بہت اچھا کیا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ نکاح والا سین کیا تھا. وہ ایک مثال کے طور پہ ایک وہ ان کو فریب دیا گیا نا, ایک فریب تھا. خیر جو بھی تھا, میں کوئی عالم تو ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے, نہیں عالم تو میں بھی نہیں ہوں, عامل تو لیکن میں بھی بات نہیں یہ کر رہا ہوں. ہوں کہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ آپ اس پریشانی سے نکل گئے. اور اللہ یار بڑی بات ہے, جو بچے. مطلب کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہوگا, 26 سال اور 21 سال اور 28 سال کی عمر سے جب یہ ہو رہا ہوگا, یا 26 سال سے ہو رہا ہوگا, ابھی ان کی ایج کہاں تک پہنچ گئی ہے یار, تو آپ اندازہ لگا لو کہ 15-20 سال ہو گئے یار. چلو اللہ رحم کرے یار. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آل گڈ, اچھی زندگی گزاریں, خوش رہیں, اور اپنی ماں کی خدمت کریں. آپ کی ماں کی دعا بہت مسئلے آپ کے حل کر دیں گی. خوش رہیں. ڈاکٹر صاحب سٹوری نمبر 3 طرف موو کریں گے یا یہاں پہ اینڈ؟ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں آج. کیونکہ اب تھوڑا سا نوائز بھی چل رہا ہے پیچھے نا.
ویل آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی اسٹوریز کو انجوائے کیا ہوگا, اور اگر انجوائے کیا ہے تو تھمز اپ ضرور کیجیے گا, اور ساتھ میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اس سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. اور پلیز جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمیں ہمارے چینل کو ایک اچھا بوسٹ ملے. ہم لوگ پہلے کہہ نہیں رہے تھے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں سے اگر کسی کی ہیلپ ہوتی ہے تو سمجھ لیں ہم تو بتا رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس کا اجر, مطلب آف کورس اس کا اجر آپ کو بھی ہوگا. اگر کوئی پریشان ہے ان کی مسئلے کا حل یہیں سے نکل آئے. یار میں اس بات کے پیچھے ایک بات کرنے لگا تھا کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھ سے کوئی تعویذ واویز کی امید نہ رکھو, مجھ سے کوئی پرچی ورچی کی اور دھاگے واگے کی امید نہ رکھو. میں آپ کو جو بتاؤں گا, اگر مجھے لگا اور میرے دل میں سے کوئی آواز آئی ایسی کہ یہ آیت پڑھ لو, یہ کر لو, تو وہ بتاؤں گا. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی, میرے ہاتھ خالی ہیں. لٹرلی میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جاؤں گا. میں اس معاملے میں, مجھے اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو میں بالکل بے شک بتا دوں گا. میرے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاشی بھائی آپ کا نمبر چاہیے, کاشی بھائی آپ کی یہ چاہیے, کاشی بھائی آپ کا وہ چاہیے. یار میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, مجھے یہ چیزیں نہیں آتی بھائی. اچھا, اکثر لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ کاشف بھائی کو بولیں کہ میرے کو فلاں چیز کی تکلیف ہے, اس کا علاج بتا دیں. بھائی کم آن, آپ دعا کریں اللہ سے, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی دعائیں بتائے گا, یہ بھی آپ کو آیات ہی بتائے گا کچھ قرآن کی, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور اس سے بڑھ کے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. میں تو کلیئر کہتا ہوں, شفا دینا وہ اللہ صرف کی. اللہ کی ذات میں بھائی, اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. ویل میرے خیال سے سیشن کافی لمبا ہو چکا ہے, اور شاید آپ کو آواز بھی کافی ڈسٹرب کر رہی ہوگی جنریٹر کی. ویل ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت, اور جو ہمارے کمرات ویلی کے ولاگس چل رہے ہیں وہ ضرور دیکھیے گا, بہت کمال ہے. اب تو ختم ہو چکی ہے کمرات ویلی کی پوری سیریز میں نے بنائی ہے. جن لوگوں کو ناردرن انڈیاز کی طرف جانے کا شوق ہے تو وہ پوری اگر وہ دیکھیں گے, پورا میں نے گائیڈ بنایا ہوا, سمجھ لیں آپ کہاں سے کیسے جائیں گے, کیسے ٹریول کریں گے. تو کمرات ویلی والے ہمارے ولاگ ضرور دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے لیں گے اجازت, ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے سیا, بائے بائے, اللہ حافظ. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.